اوکے جی سر، ضیاء الحق کے مارشل لاء نے پارلیمنٹ کو کیا نقصان پہنچایا اور کیا موجودہ بگاڑ کا یہی شخص ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور کنٹروورشل قسم کا کویشچن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں اور تاریخ میں جو کچھ ہوا ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہیے۔ دیکھیں 77 میں ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا، ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ریزنز تھیں، لیکن جب اقتدار سنبھال لیا تو کئی سال یعنی کہ 1985 تک یہاں پر تمام جو جمہوری ادارے تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، وہ سب ختم، ان پر بین، پابندیاں۔ 85 میں جب یہ مطالبہ بہت زور پکڑ گیا تو پھر انہوں نے انتخابات کروائے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی جماعتوں کی سٹرگل تھی، ایم آر ڈی کی سٹرگل تھی۔ بینظیر بھٹو اس وقت 1984 میں واپس آئیں، بہت بڑا یہاں پر جلوس تھا اور ان کو لوگوں نے ویلکم کیا، اور پھر یہاں پر ایک طرح سے پولیٹیکل موبلائزیشن کا پروسیس دوبارہ سے شروع ہوا۔ 85 میں جو نان پارٹیز بیسز الیکشن ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ کے اندر، ماشاء اللہ ختم نہیں ہوا، ابھی یہ بھی ایک عجیب امتزاج تھا کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور پھر ملک میں ماشاء اللہ بھی لگا ہوا ہے، اور محمد خان جنیجو ایک بہت ہی معتدل قسم کے نرم خو اور بہت جینٹل قسم کے پرائم منسٹر نامزد ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں جمہوریت کے اور سیاسی جماعتوں کے اور سیاستدانوں کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک طرح سے پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے۔ وہ ضیاء الحق کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب صدر آپ یہ یونیفارم کب اتار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا اور بڑا ہی غیر متوقع تھا ایک با روب اور بہت طاقتور ملٹری چیف کے لیے کہ ایک ان کا ہینڈ پک چوز جو پرائم منسٹر ہے وہ ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے پیر پگاڑا صاحب سے شکایت کی کہ آپ نے کیسا مرید دیا ہے کہ جو میری وردی اتروانا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا اور کہ جی آپ الیکشن ہو گئے ہیں، اب مارشل لاء اٹھائیں ملک سے۔ تو جو اس وقت اسمبلی کے اندر نان پارٹیز الیکشن کی بنیاد پر آنے والے سیاستدان تھے، انہوں نے بھی ایک اپوزیشن شروع کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاسبل ہے۔ انہوں نے ایک تحریک استحقاق پیش کی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، پریولیج موشن۔ انہوں نے کہا جی کہ مارشل لاء کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ، اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے حاجی سیف اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ آپ مارشل لاء اٹھائیں۔ اس وقت اسپیکر تھے، انہوں نے بھی رولنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پر بحث کر لیتے ہیں۔ سید فخر امام تھے اس وقت اسپیکر، اور پھر کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے مارشل لاء اٹھنا چاہیے۔ اب جب مارشل لاء اٹھنے کا سوال آیا تو پھر ضیاء الحق نے مارشل لاء اٹھانے کا تاوان طلب کیا، اور جو تاوان تھا نا وہ 8ویں ترمیم کی شکل میں تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں مارشل لاء تب اٹھاؤں گا جب آپ یہ ترمیم جو ہے ایکسیپٹ کرے گی اسمبلی۔ اچھا، اب وہ ظاہر ہے کہ ترمیم بہت ہی ایک طرح سے یو ٹرن تھا، 73 کے آئین کو بالکل آل ٹوگیدر انہوں نے چینج کر دیا تھا اور اس میں پرائم منسٹر سے پاورز لے کر پریزیڈنٹ کو دے دی تھی، اور پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں یہ گنڈاسا پکڑا دیا تھا کہ وہ جب چاہے اسمبلی کو توڑ دے اور جب چاہے پرائم منسٹر کو اور اسمبلی کو گھر بھیج دے۔ لیکن کیا تھا کہ مجبوری تھی، اسمبلی میں یہ بل آیا، چند دن وہاں پر بحث ہوئی اور پھر اسی طرح سینٹ میں گیا اور منظور ہو گیا، لیکن اس بل کو کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا، کہیں پر اس پر ویگرس ڈبیٹ نہیں ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ اب ایک بعد میں ایک بڑا دلچسپ انکشاف ہوا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر تھے حاجی سیف اللہ، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اس 8ویں ترمیم کو منظور کرنے سے پہلے تمام اراکین اسمبلی کے اکاؤنٹ میں 1,10,000 روپیہ بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک طرح سے یہ سیاسی رشوت تھی۔ اسی طرح اس 8ویں ترمیم میں جو قرارداد مقاصد تھی جس کو ہم وہ 1949 میں منظور کر کے آئے تھے، اس کو اس کا آپریشنل پارٹ بنا دیا گیا، اور لیکن یہاں پر ایک دلچسپ دیکھیں کہ 8ویں ترمیم میں اس کو بنا تو دیا گیا، لیکن اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ جو ایک بات تھی کہ وہ فری ہوں گے اپنے مذہب کی ترویج اور تبلیغ کے لیے، وہ فری کا ورڈ نکال دیا گیا، اس کو اس اوریجنل آبجیکٹو ریزولوشن کے ٹیکسٹ کو چینج کر دیا گیا اس ترمیم کرتے وقت، لیکن ظاہر ہے پھر بعد میں 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ریسٹور کیا گیا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کا نام تبدیل کر دیا گیا، اس کو مجلس شورا کیا گیا۔
سب سے امپورٹنٹ جو اس کی خامی تھی وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ 58(2) بھی پڑھا دی گئی، اس کو بعد میں پھر 13ویں ترمیم کے ذریعے بدلا گیا، لیکن مشرف دور میں پھر اس کو شامل کیا گیا، بعد میں 18ویں ترمیم میں پھر اس کو ٹھیک کیا گیا، وزیر اعظم کو نامزد کرنے اختیار صدر کو دے دیا گیا، غیر منتخب لوگوں کو ایڈوائزر لگانے کی جو ریت تھی وہ ڈال دی گئی کہ وہ ایسے شخص کو، آج بھی دیکھیں آج ہماری پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کہہ رہا ہوں کیبنٹ میں جو نان الیکٹڈ ہیں، جن کے اوپر آج بھی اپوزیشن اعتراض کرتی ہے کہ وہ تو منتخب لوگ نہیں ہیں اور آپ نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بدعت تھی یہ ضیاء الحق نے شروع کی. آپ نے کہا نا کہ موجودہ بگاڑ کا، تو یہ بگاڑ کی شکلیں ہیں کہ آپ منتخب اراکین کی بجائے نامزد. پھر اسی طرح ایک جو جمہوری سفر شروع ہوا 85 سے آنورڈ، وہ بڑا زگ زیگ اور بہت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور پارلیمانی نظام سے ہم صدارتی نظام کی طرف چل پڑے، اور وہ جو بیلنس آف پاور تھا وہ ٹلٹ ہو گیا ٹورڈز نان ڈیموکریٹک فورسز. تو یہ سارے بگاڑ کی ذمہ داری پھر اسی شخص پر عائد ہوتی ہے. تو یہ ہے.